اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عبادت جو لازم قرار دی ہے وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بنائی ہوئی اس روئے زمین پر جو رہتا ہے، ان تمام کے ساتھ حقوق العباد جو ہے ضروری ہے کہ ہر ایک کے حقوق کو پہچانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی مکمل طور پر فالو کرے۔ بلکہ حقوق اللہ کا تعلق تو رب کے ساتھ ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو بخش دے، نوازنے پہ آئے تو وہ نواز دے، وہ نقطے پر نوازنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو اس کے کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اس کی مرضی ہے، مگر حقوق العباد اس معاشرے کی ضرورت بھی ہے، ہماری سوسائٹی میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے حقوق العباد کی، کہ حقوق العباد میں سے کوئی بات ہم سے مس ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے اب اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر والے ہیں، اور ان سے بھی پہلے ہمارے ماں اور باپ ہیں، جن کا احترام، جن کی رسپیکٹ، ادب ہمارے لیے اسلام میں انتہائی ضروری ہے۔ نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا، میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، رب نے حکم دیا ہے، وہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، مگر یہ حقوق العباد کوئی چھوڑ دیتا ہے اور پھر چاہے وہ حقوق اللہ پر عمل پیرا ہے تو پھر بھی حقوق اللہ کی وہ چاہے جتنی ادائیگی کرتا رہے، حقوق العباد میں اس نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ حقوق العباد کا تعلق میں نے عرض کیا کہ ماں اور باپ، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ماں کا اور باپ کا بڑا مقام رکھا ہے، بہت زیادہ، بہت بڑا مقام ہے کہ ان کی زیارت کوئی اگر ماں کی، باپ کی زیارت محبت سے کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، صرف زیارت سے۔ کسی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دن میں بار بار دیکھتا رہے؟ سرکار نے فرمایا چاہے جتنی بار دیکھے، رب بڑا کریم ہے، جتنی بار جو محبت سے اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ ماں کے بارے میں ہی یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلام میں ماں کا جو رتبہ رکھا ہے، جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ اسی طرح ماں کے بارے میں یہ سوالات بھی کیے گئے۔ حضور کی محفل میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں ابھی زندہ ہیں؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل میری ماں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو، اس میں اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ کوئی شخص ماں باپ کو ناراض کر کے اگر حج کرنے جائے یا دیگر عبادات کرتا رہے، حضرات گرامی، ماں باپ کی رسپیکٹ، ماں باپ کا ادب، یہ اللہ کی عبادتوں کو قبول کرانے کے لیے ضروری ہے۔ ان کے بغیر
وہ اور لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر میں اندھیرا کر کے مسجدوں کو روشن کرتے ہیں۔ نہیں، اسلام نے یہی تعلیم دی کہ پہلے اپنے گھر کے اندر آپ روشنی کرو، جب گھر میں روشنی ہوگی تو پھر تم جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرو، اور دیگر جو معاملات ہیں یہ سب بعد میں ہے۔ گھر میں ماں باپ کی رسپیکٹ کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے اکثر نعت خواں حضرات ہو یا ہمارے مقررین حضرات، وہ ماں کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، جو بیان کرنی بھی چاہیے۔ باپ پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہے، حالانکہ باپ کا بھی ایک مقام ہے، باپ کا بھی ایک رتبہ ہے۔ پاکستان انڈیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ باپ 50,000 یا 70,000 روپے دے کر سائیکل یا موٹر بائک دلا دے یا رکشہ دلا دے تو پیچھے وہ لکھتا ہے کہ ماں کی دعا دلایا باپ نے ہوتا ہے، یعنی پیسے جو ہے باپ نے دیے ہیں، پیچھے لکھا جاتا ہے ماں کی دعا۔ تو باپ کا بھی تو کچھ احترام ہے، باپ کا بھی تو کچھ مقام ہے۔ باپ کیا ہے حضرات گرامی؟ باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے۔ میں اگر اتنا ہی عرض کر دوں کہ باپ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا اللہ کا ہم پر کرم ہے، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم اگر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کسی کو یہ کہہ دیں کہ یہ میرا باپ ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارا باپ ہے۔ تو ماں پر قصیدے بھی، یعنی ماں پر بہت سے ترانے لکھے گئے ہیں، ماں کی شان بہت سی بیان کی گئی ہے۔ باپ کو اٹھا کر ہم نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے، اور گھر میں جو ماحول بھی ایسا ہوتا ہے، اگر باپ ماں کو کچھ کہے بھی تو بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ شی از مائی مم، تو بھائی یہ کون ہے تمہارے؟ پھر ہوتا ہے ایسا۔ تو ماں اور باپ ان دونوں کو اسلام نے ان دونوں کا احترام بتایا ہے۔ صرف ماں ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے جہاں اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے تو اسی ماں کے قدموں کے نیچے یعنی قدموں میں جنت ہے کہ جو ماں اپنے خاوند کی، جو باپ کی فرما بردار ہو، جو اپنے خاوند کو کچھ نہیں سمجھتی اور پھر اگر وہ یہ تانا دے اپنے بچوں کو کہے کہ آپ کی جنت میرے قدموں میں ہے، وہ اسی وقت ہوگی جب تک وہ اپنے ہسبینڈ کے کنٹرول میں ہو۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے کنٹرول میں نہیں تو پھر یہ دعویٰ ان کے لیے انویلڈ ہے۔ جنت اسی ماں کے قدموں میں ہے کہ جو اپنے شوہر کی وفادار ہو، فرما بردار ہو۔ شوہر کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں کہ شوہر بھی کوئی چیز ہے۔ ہمارے انڈیا اور پاکستان کا دماغ تو آئی ڈونٹ نو بالکل مختلف ہے۔ رکشہ بھی اگر ہوگا نا، رکشہ آپ دیکھیے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بری نظر والے تیرا منہ کالا، رکشے پر لکھا ہوتا ہے۔ اور ہم نے بہت سی بڑی بڑی لینڈ کروزرز دیکھی ہوتی ہیں، BMW، اس پر کوئی نہیں لکھتا۔ اگر نظر مارنی ہے تو کیا رکشے پر ہی کسی نے لگانی ہے؟ آپ جائیے کسی جھونپڑی میں، یہ ایک دماغ ایسا ہو چکا ہے، آپ کسی دیہات میں جائیں، گاؤں میں جائیں تو وہاں چپل لٹکی بھی ہوتی ہے۔ بھائی یہ کیوں؟ تاکہ نظر نہ لگے۔ تو یار نظر کے تیری جھونپڑی پہ ہی لگنی ہے۔ اور بڑے بڑے جو محلات ہیں، یعنی جو بڑے اچھے مکانات ہیں، ان کو اس چیز کی نہیں پڑی ہوئی۔ تو حضرات گرامی، یہ ہمارے جو لوگ ہیں اکثر انڈیا پاکستان سے جو تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی سوچ کو بھی بہت چھوٹی سوچ کر رکھی ہے۔ تو اسلام میں ماں اور باپ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ باپ کی جو رضا ہے وہ رب کی رضا ہے۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور ہمارے حافظ صاحب بھی جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سنیں گے آخر میں۔ میں آج موضوع ہی یہی بنانا چاہتا ہوں اور یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے پیر مرشد کے ساتھ یا ماں کے ساتھ بھی جب کوئی عمرہ کرتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے وہ اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے کعبے کے ساتھ اللہ کے گھر کا کعبے کا طواف کرتا ہے، کیونکہ یہ راضی ہیں تو وہ راضی ہیں۔
تو ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت اگر رکھی ہے تو اسی ماں کے قدموں میں ہے کہ جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہو۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت پر بڑا ظلم کیا ہے، اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھا ہے، اسلام عورت کو گھر کے اندر چار دیواری میں رکھتا ہے، بلکہ اسلام نے جو عورت کو عزتیں دی ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں دی، جو اسلام نے دی ہے۔ اور کچھ عورتوں کا بس یہی سوچ، اور اسپیشل ہم پاکستان انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں تو انہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ فریشی ہیں، یعنی وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو فریشی، یہ تو بالکل فریش ہیں، یہ فریشی ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ تمہارے باپ دادا بھی کبھی فریشی تھے، وہ بھی یہاں اگر وہ آئے یہاں پر ہیں، مگر آئے کہاں سے؟ وہ بھی تو انڈیا سے یا پاکستان سے آئے ہیں، تو اپنے مزاج کو پہلے وہ رکھیے، یہاں پر آ کر یہاں کے مزاج میں مت بدل جائیے۔ اب یہاں کے مزاج میں کیا ہے کہ عورت کو آزاد کیا گیا ہے، بالکل اسلام نے بھی عورت کو آزادی دی، بلکہ اسلام نے تو وہ مقام دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سب کرے جو اسلام نے، شریعت نے اجازت دی ہے، مگر اپنے خاوند کی فرما برداری میں کرے۔ کچھ لوگ عورتوں نے یہ قسم کھائی ہوتی ہے کہ ہم تو جو ہے اپنے خاوند کو غلام بنا کے رکھیں گے۔ ہم نے کہا بالکل رکھیے، پھر بولے اتنے خوش ہو کر کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ پھر تم ایک غلام کی بیوی بن جاؤ گی، بلکہ چاہیے کہ اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھیں آپ، تاکہ یہ کہیں کہ یہ ایک بادشاہ کی بیوی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری بہنوں پر کہ وہ اپنے شوہروں کو غلام بناتی ہیں یا پھر بادشاہ بناتی ہیں۔ اگر غلام بنائیں گی تو پھر وہ ایک غلام کی بیوی کہلائیں گی۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ قرآن کریم میں اور حضور علیہ السلام نے جو عورتوں کو جو تعلیم دی عورتوں کے لیے خاص طور پر، کہ وہ عورت جنتی ہے اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو۔ تو ہم جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم یہاں کے کلچر کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ ہم شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ہم جہاں سے آئے ہیں تو ہمارے کلچر میں تو عورت اپنے خاوند کا نام تک نہیں لیتی۔ کیوں نہیں لیتی؟ کہ یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے، یہ ایک اتنی رسپیکٹ ہوا کرتی تھی کہ نام نہیں لیتے تھے۔ اور ابھی تو اس کلچر کے اندر تو نام بھی لیتے، وہ بھی آدھا نام لیتے، ہاف نام لیتے ہیں۔ ہم یعنی بہت ترقی کے دور میں آ چکے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم جہاں سے بھی آئے ہیں ہمیں اپنے کلچر کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو وہی تعلیم دینی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ عورت جنتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ تو بچوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر آپ ماں کو ماں سمجھتے ہیں اچھی بات ہے، تو باپ کو بھی آپ کچھ سمجھیے۔ باپ کی بھی بڑی اسلام نے اہمیت دی ہے، باپ کا بھی کچھ مقام ہے، باپ کی بڑی محنت ہے، پیسے باپ کے ہوتے ہیں، اور پھر لکھا یہ جاتا ہے کہ ماں کی دعا ہے۔ تو باپ بھی ایک اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دلائیں کہ باپ کی رسپیکٹ اور باپ کا ادب کرنا سکھائیں۔ تو اسلام نے دونوں طرف، اور خاوند کی بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا ہر اعتبار سے، ہر طرح سے خیال رکھے، جو اس کو ضرورت ہو وہ ضرورتوں کو پورا کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کے پیسوں کا جو ہے وہ خیال رکھے۔ یہ ایک عورت کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا کہ پہلے جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی یہودی میں کچھ لوگ اہل یہود اس طرح کے ہیں کہ وہ آج بھی عورت کو وہ اہمیت نہیں دے رہے۔ جو کچھ ایام آتے ہیں اس میں اس کو منحوس جانا جاتا ہے، مگر اسلام نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ اسلام نے یہ کہا کہ عورت کا ایک مقام ہے۔ عورت جب
باہر اسکارف پہن کے نکلتی ہے، اپنے بالوں کو کور کر کے نکلتی ہے، بظاہر تو وہ یہ سوچتی ہے کیوں، مگر جو ایک قیمتی چیز ہوتی ہے اس پر کپڑا ضرور ہوتا ہے۔ گھر تو اور بھی ہیں مگر غلاف کعبہ صرف اللہ کے گھر پر نظر آتا ہے، قبریں تو اور بھی ہیں مگر غلاف صرف جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو مخصوص بندے ہوتے ہیں، ان پر ہی غلاف جو ہے چڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح عورتیں تو سب ہوتی ہیں مگر جو غلاف اپنے سر پر جو اسکارف بالوں کو کور کر کے جو باہر نکلتی ہے، یقیناً یہ امتیاز ہے کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ نکلتی ہیں تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ زیادہ بازاروں میں مت جائیے، یہاں پر تو مہینے میں وہ گن رہی ہوتی ہے کہ ہم کتنی دن ہمارے باقی ہیں، ہمیں جانا ہے شاپنگ کے لیے۔ اور جس چیز کا سرکار نے منع فرمایا کہ بازار میں جانے سے حضور نے منع فرمایا، ہماری قوم اسی طرف زیادہ جاتی ہے۔ اور کچھ ناسمجھ اور کچھ آئی ڈونٹ نو کہ شاید ان کی کوئی دشمنی ہے ولیوں سے، وہ سوال یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ عورتیں بازار میں جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی، ان کا سوال یہ ہوگا کہ عورتیں کیا مزارات پر جا سکتی ہیں؟ یار اگر تم نے سوال کرنا ہے تو اب یہ سوال بھی تو کبھی پوچھئے کہ کیا عورت سینما گھر جا سکتی ہے؟ کیا عورت اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھ سکتی ہے؟ کیا کبھی عورت اپنے خاوند کو ناراض کر کے کہیں جا سکتی ہے؟ یہ کیوں آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت مزار پر جا سکتی ہے؟ یعنی ہمارے بھی جو مزاج میں جو تبدیلی آ چکی ہے وہ یہی ہے حضرات گرامی۔ عورت کو چاہیے کہ جب بھی گھر سے باہر قدم رکھے تو وہ اپنے شوہر سے پوچھ کر شوہر کی مرضی سے باہر جائے۔ شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ جو ہے اسے گھر سے باہر وہ جائے۔ ہاں مرد کی اجازت ہے دین شی کین گو، یہ اسلام نے ایک ہمیں مزاج دیا ہے جو ایک ادب ہے، جس میں ایک یہ ہمارا ایک طریقہ ہے اور ہم یہاں پر آ چکے ہیں، مگر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو وہی تعلیم دے۔ تو حضرات گرامی اسلام نے شوہر کو میاں اور بیوی کے درمیان بھی حقوق بتائے ہیں، جو بیوی کو حقوق بتائے گئے کہ جو شوہر کے لیے ہے، وہ ہر جو ہے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو پورا کرے، اور اسی طرح مردوں کو جو حقوق بتائے گئے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کرے، ایک دوسروں کو راضی رکھے اور بچوں کو راضی رکھے۔ بچوں کو راضی رکھنا اسلام نے اس قدر اس کی اہمیت بیان کی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں خوشحال رہوں، میرے گھر سے مفلسی دور ہو جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر اچھا خرچ کرے، اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اور دوسری بات کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جو قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کی پہچان بتائے، ان کو بتائے۔ یہاں پر جب ہم یہاں سے جاتے ہیں اپنے وطن تو کوئی فائنینشلی کمزور ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں سے وہ رشتوں کو چھپا دیتے ہیں اپنے اسٹیٹس کو ہائی رکھنے کے لیے، جبکہ یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں۔ آج اگر وہ فائنینشلی کمزور ہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو کسی دور ایسا بھی تھا کہ ہم بھی وہاں تھے، تو ہم کیوں ان رشتوں کو چھپائیں؟ اگر کوئی کالا ہے یا بدصورت ہے تو ہمارا ہے، جیسا بھی ہے ہمارا ہے۔ ہمیں تو اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ بھئی جو بھی رشتہ دار ہیں ان سے آپ حسن سلوک رکھیے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ حسن سلوک رکھے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اگر کسی کی 50 سال کی عمر ہے تو برکت ایسی ہوگی کہ وہ 100 سال کا ہو جائے، ہونی 50 کی ہے مگر وہ 50 سالوں میں ایسے کام کر جاتا ہے جو 50 سالوں میں کیا کوئی 80 سال میں بھی کوئی ایسا کام نہ کر پائے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سالہ ہے۔
اعلان نبوت سے لے کر جب آپ اعلان نبوت فرمائے 40 سال کی عمر میں، اور جب آپ اس روئے زمین پر آپ رہے، اور پھر اللہ کے حکم سے جب آپ دنیا سے بظاہر جو تشریف لے گئے، تو یہ پورا جو نبوت کا عرصہ ہے یہ 23 سالہ ہے، 23 ایئرز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، وہ 13 سال کی لائف جو ظلم و ستم کی ہے، جس میں آزمائش ہے، اور پھر 10 سالہ جو مدینہ طیبہ کی لائف ہے، جو انقلاب آیا ہے، وہ حضور کی وہ 10 سالہ زندگی پاک جو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تو اگر آپ 13 سال مکہ مکرمہ کے بھی ایڈ کر دیں تو یہ 23 سالہ جو زندگی ہے، حضور نے اس 23 سالوں میں پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا ہے۔ 23 سال میں کہ کیا معجزہ ہوا ہے، 23 سال میں سارے جہاں نے پڑھ لیا کلمہ حضور کا۔ 23 سالہ زندگی میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کے رزق میں وسعتیں کر دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک رکھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں اس طرح عطا فرماتا ہے کہ جو کام 100 ایئرز میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ کام اللہ تعالیٰ اس سے 30 سال میں لے لیتا ہے۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح 63 ایئرز میں سرکار نے جو ہے اعلان نبوت فرما لینے کے بعد 23 سالہ یہ صرف سرکار نے جو اعلان نبوت کے بعد جو عظیم کردار جو ادا کیا ہے، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور میں یہ حقوق العباد کی جو بات کر رہا ہوں، اب اسی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حقوق العباد میں ماں اور باپ بھی ہیں۔ ماں باپ کی رسپیکٹ انتہائی ضروری ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اہل محلہ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں یا چاہے وہ ہندو ہوں، جو بھی ہوں، اسلام نے سب کے ساتھ محبت کی بات کی ہے کہ آپ رسپیکٹ کریے۔ امام حسن مجتبیٰ پاک علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ اہل محلہ جو پڑوس ہے اس کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ پڑوس کتنی دور تک ہمارے پڑوس ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تعین کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے پڑوس کا آخری گھر کون سا ہوگا جو ہمارے پڑوس میں آئیں گے، اور ان کے جو حقوق بتائے گئے ہیں کہ پڑوس کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو، آپ نے فرمایا کہ 40 گھر آپ کے دائیں جانب اور 40 آپ کے بائیں جانب، یعنی جو 40 مکانات جتنے آتے ہیں وہ سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ اب اس میں چاہے ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یا چاہے وہ یہودی ہوں، ان سب کی رسپیکٹ آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہی اسلامی مزاج ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب جو سرکار کے خلیفہ ہیں، آپ جب مسجد اقصی تشریف لے گئے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، تو آپ ایک چرچ میں آپ تشریف لے گئے، نماز کا وقت آیا، آپ نماز ادا فرمانے لگے، اب نماز شروع ہونی تھی اور آپ باہر تشریف لے گئے، آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی۔ لوگوں نے یہ پوچھا کہ سرکار آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ چاہتے تو آپ چرچ میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں چرچ میں نماز پڑھ لیتا تو ہماری قوم یہی سمجھتی کہ یہ چرچ بھی مسلمانوں کا ہے، لیکن یہ ہمارا نہیں ہے۔ میرے نماز پڑھ لینے سے یہی لوگوں کو سوچ جائے گی کہ یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان کسی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرے۔ یہ تعلیم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، اور حضور نے احادیث میں، اور صحابہ نے، اہل بیت نے پریکٹیکلی عمل کر کے ہمیں بتایا ہے۔ تو پڑوسیوں کے بھی حقوق اسلام نے بتائے ہیں، مگر افسوس تب ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اسلام کہے کہ اگر کوئی نون مسلم ہے تم اس کا بھی احترام کر کے بتاؤ کہ ہمارا اسلام کیسا ہے، مگر ایک مسلمان ہو کر جب دوسرے مسلمان کو ڈیمیج کرتا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟
مجھے اس وقت ایک حدیث آپ سنے ہیں مگر تحدیث نعمت کے لیے اور ہمارے معاشرے میں جو ایک گندگی جو پھیلی ہوئی ہے ہم اس کو صاف کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں، خود کہتی ہیں کہ ایک دن سرکار کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ آپ نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ فرماتے کہ عائشہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو، جو چاہیے مانگو۔ سیدہ عائشہ کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور سے جو چاہے مانگ لیا جائے اور جو چاہے وہ عطا کر سکتے ہیں، اور سرکار سے مانگنا یہ کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے، بلکہ بی بی عائشہ پاک یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اپنے بابا جان سے جناب سیدنا صدیق اکبر سے جا کر مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے موقع پر آپ نے فرمایا ہے کہ دریا رحمت آپ کا جوش میں کہ جو مانگوں، میں اپنے بابا سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو مشورہ کرنا بھی یہ سنت ہے اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ کوئی کام اچھا کام کیا جائے تو اپنے گھر والوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے قریبی ساتھیوں سے جن پر اعتماد ہو ان سے مشورہ کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اب سیدہ عائشہ یہ عرض کرتی ہیں کہ مجھے اجازت ہو کہ میں اپنے بابا جان سے میں مشورہ کر لوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بی بی عائشہ پاک سے آپ فرماتے ہیں کہ جائیے اپنے بابا سے آپ مشورہ کریں۔ آپ تشریف لے گئی ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں اور یہ عرض کرتی ہیں کہ بابا جان آج حضور کا دریا رحمت جوش میں ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مانگو، کیا چاہتے ہو؟ آپ مجھ سے فرمائیے کہ میں کیا چیز مانگوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے یہ فرمایا کہ بیٹی جاؤ، اگر کچھ مانگنا ہی ہے تو حضور سے جا کر یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جو باتیں آپ کے اور رب کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، جو باتیں ہوئی، وہ باتوں کو کوئی نہیں جانتا، وہ راز کی باتیں تھی۔ ان باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ ہمیں بتا دیجئے، کسی ایک بات کا ذکر آپ اس وقت حضور سے فرمائیے کہ وہ کر دیں، وہی ہمارے لیے کافی، اور یہی جا کر آپ مانگیے۔ سیدہ عائشہ حاضر خدمت ہوئی، سرکار نے دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ بتاؤ، مشورہ کرائیے اپنے بابا سے۔ عرض کرتی کہ جی یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ بتاؤ کیا فرما رہے تمہارے بابا جان؟ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ مانگوں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے کسی ایک بات آپ مجھے بتا دیں۔ حضور نے یہ فرمایا کہ سنو عائشہ، میرے اور رب کے درمیان جو باتیں معراج کی رات ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں۔ اب سیدہ عائشہ کے سامنے حضور نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بغیر حساب اور کتاب، بغیر کسی حساب کے اسے جنت عطا فرمائے گا کہ جس شخص نے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا ہو۔ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو، یعنی جو دو درمیان، جس کے درمیان نا اتفاقی ہو، دشمنی ہو، ان دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کوئی حساب نہیں ہوگا اس کا، اور وہ بغیر حساب اور کتاب جنت میں جائے گا۔ اب یہ بات سیدہ عائشہ نے جب سنی تو آپ خوش ہوئیں اور خوش ہو کر حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں آتی ہیں، کیونکہ آپ انتظار میں تھے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں۔ آتی ہیں، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، سیدہ عائشہ صدیق اکبر اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ یہ پوچھتے، آپ انتظار میں تھے
جب دیکھا بیٹی سیدہ عائشہ آ چکی ہیں، آپ یہ فرمانے لگے کہ بتاؤ بیٹی آپ کو سرکار نے کیا فرمایا ہے، کیا باتیں میں سے ایک بات، کن بات کا ذکر حضور نے آپ سے فرمایا؟ آپ یہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے، یہ فرمایا معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام سے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ فرما دے گا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ جناب صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو آپ سن کر رونے لگے، آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ رو رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ یہ کہتی کہ بابا جان یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا کہ بیٹی میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جہاں رب تعالی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے کو یہ اجر عطا فرمائے گا کہ اس سے کوئی حساب نہیں ہونا ہے، کوئی پوچھ کوچھ نہیں ہونی، فوراً سیدھا حکم ہوگا کہ جنت میں چلا جا۔ رو اس بات پہ رہا ہوں کہ وہ شخص اس کا کیا بنے گا کہ جو دو ملے ہوئے دلوں کو جو توڑ دے گا اور پھر عبادت کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کی عبادتیں کہاں جائیں گی؟ تو یہ حضور نے معراج کی رات ہونے والی باتوں میں سے ایک بات جو فرمائی، جس میں اسی بات کا حقوق العباد کا ذکر ہے، جس میں دلوں کو توڑنے پر کیا سزا بتائی گئی، اور پھر جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ تو یہی مزاج، یہی طریقہ۔ عثمان بھائی آپ تشریف لائے، ہمارے مہمان ہیں برمنگھم سے، تشریف لائے، اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے۔ حافظ صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے۔ تو یہ اسلام نے یہی مزاج اسلام نے ہمیں عطا فرمایا کہ کوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ اب ذرا آئیے، جن حالات سے، جن معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو دو دل ملے ہوئے ہوتے ہیں انہیں توڑ دیا جاتا ہے۔ اسلام نے جہاں نون مسلم کی رسپیکٹ کی بات کی، وہیں مسلمان ان تمام باتوں کو بھول کر اپنے ہی مسلمان بھائی کو وہ ڈیمیج کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی گھر والوں کو وہ تکلیف دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں تو ہر موقع پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ صبح اٹھو تو صدقہ دیا کرو، مسجد آؤ تو صدقہ دیا کرو۔ اب بھائی صدقہ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر ہی باکس میں ڈال دیں تو یہی صدقہ ہے، نہیں، بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص راستے سے کوئی کانٹا بھی ہٹا دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی کسی کو دیکھ کر مسکرا لے، یار اسلام کے مزاج کو سمجھیے کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا لیتا ہے، مسکرانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے کہ گویا وہ صدقہ کر رہا ہے۔ مگر ہم مسکراتے کہاں ہیں؟ ہم تو کسی کو دیکھتے ہیں تو جیسے جو 12 بج رہے ہوں چہرے پر، بلکہ رمضان کا اگر مہینہ ہو تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روزہ ہم سے ہی نہ کھول دے۔ یعنی ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو جہاں پر آپ اپنے پاکٹ سے پیسے نکال کر اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ بھی صدقہ ہے۔ مگر میں ایک اور بات عرض کروں کہ کسی صاحب نے یہ کہا کہ، اور یہ سرکار کی ایک حدیث پاک ہے صدقے کے بارے میں، سرکار نے فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی۔ کئی جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑ میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ پوچھا گیا کہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوہا، جو ان پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز؟ آپ نے فرمایا کہ پانی۔ لوہے سے طاقتور چیز جو ہے وہ آگ ہے، جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پوچھا گیا کہ آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ آپ نے فرمایا آگ سے طاقتور چیز جو ہے پانی ہے، جو آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز؟ آپ نے فرمایا ہوا، کہ جو
پانی کو بھی یہاں وہاں جب ہوا چل رہی ہو تو یہ سمندری طوفان، یہ ہوا ہی کی وجہ سے پانی جو ہے جوش میں ہوتا ہے اور وہ لہریں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں جو سمندری طوفان یا طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا جو ہے ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اس بات پر حضور نے فرمایا ہاں وہ صدقہ ہے۔ صدقہ کتنی طاقتور چیز ہے، کتنی طاقتور چیز ہے۔ یہ تو حدیث پاک کا مفہوم، مگر آج کے دور میں ان علماء سو کی بات کر رہا ہوں۔ علماء حق ہمارے سروں کے تاج ہے۔ اگر کسی سے یہ پوچھیں کہ کیا جو ہے صدقے سے بھی کوئی بھاری طاقتور چیز ہے، جواب آتا ہے ہاں وہ مولوی ہے کہ جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے۔ تو یقیناً جو حقیقی جو اسلام ہے، آپ نے یہ تو سب کچھ بتا دیا، آپ کبھی یہ بھی تو بتائیے کہ کسی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، اور صدقہ کس قدر طاقتور چیز ہے کہ وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی جیب سے پینز یا نوٹس اگر آپ نہیں نکال سکتے، آپ مت نکالیے، مگر کم از کم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دیجئے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے راستہ کلیئر کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی وہی اجر عطا فرمائے گا کہ جو اجر تم اپنے جیب سے پیسے دے کر جو حاصل کرتے ہو، یہ مسکرانے میں بھی اللہ عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ اسلامی مزاج ہے۔ تو یہی بتایا گیا کہ ہر ایک کی رسپیکٹ حقوق العباد میں سب شامل ہیں، ماں باپ بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ پھر شریعت سے اگر ہم یہ سوال کریں کہ اگر ان میں سے کوئی ناراض ہو جائے پھر کیا ہوگا ہمارا، جواب یہی آتا ہے اب چاہے وہ شب برات ہو یا شب معراج ہو یا شب قدر ہو، آپ جتنی بھی نمازیں پڑھتے رہیں، آپ نے کسی کے دل کو دکھا دیا ہے، کسی کے حق کو آپ نے جو ہے حق کسی کا کھا کر اب تم جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں آ رہے ہو، نہیں، اب ضروری ہے کہ پہلے اس سے معافی طلب کرو، اس سے جا کر سوری کرو، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ۔ اور رب تو چاہتا بھی یہی ہے۔ یہ جو بڑی راتیں ہمیں عطا فرمائیے، میسیجز چلتے ہیں، میسیجز ابھی غروب آفتاب ہوا نہیں ہے، پہلے بندہ محبت سے فون کرتا تھا، اب تو یہ موبائل فون ایسا ٹچ والا فون کہ اب تو ہمارے رشتے بھی یہ انگلیاں ہی نبھا رہی ہیں، انگلیوں سے ہم اپنے رشتوں کو نبھائے ہوئے ہیں۔ پہلے فون جو ہے تار کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا، اب آپ کو یاد ہوگا فون رکھا رہتا تھا وہ تار کے ساتھ جڑا رہتا تھا، اب یہ فون آزاد ہو چکا ہے، فون آزاد، اور کہتے کیا بولو فون اسمارٹ، ہم نے کہا بندہ پاگل ہو چکا، فون تو اسمارٹ ہو چکا ہے کہ اب ہمیں رشتے نبھانے کا بھی وقت نہیں ہے انگلیوں سے۔ پہلے بڑی راتیں آتی تھی، ماں یہ کہتی تھی اپنے بچوں کو کہ بیٹا جاؤ اپنے ماموں کے ہاتھ چوماؤ، اپنے باپ کے ہاتھ چومو، جائیے اپنے دادا کے اپنے نانی کے ہاتھ چومیے، کھیر پکائی جاتی تھی، ایک محبت کا ماحول ہوتا تھا۔ اب تو بڑی راتیں تو آ رہی ہیں، وہی شب برات وہ چینج نہیں ہوئی، وہ آتی شب برات ابھی بھی شعبان میں، ایسا نہیں کہ محرم میں آئے، مگر ہم چینج ہو چکے ہیں، ہم اس قدر مصروف ہیں کہ ہم نے بس فارمولیٹی پوری کرنے کے لیے اپنے تمام مزاج کو، اپنے کلچر کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور ہم نفرتوں کے سمندر میں گہرائی میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ان راتوں کا آنا، ورنہ اللہ والوں کے نزدیک تو ہر رات بڑی رات ہوتی ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے یہ پوچھا، عید کا دن ہے، کسی نے علی پاک سے پوچھا، آپ سوکھی روٹی تناول فرما رہے تھے، کسی نے پوچھا علی پاک سے کہ سرکار آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ نے فرمایا میرے لیے ہر روز عید کا دن ہے، ہر روز عید کا دن ہے۔ سنو، کیونکہ جس دن رب راضی ہو جائے، جو تمہارا کام رب کی رضا کے لیے ہو، تو پھر خوش ہو جاؤ، کیوں کہ وہی تو عید ہے جس میں وہ راضی ہو جائے، اور اگر عید کا دن ہو اور وہ ناراض ہو تو پھر عید نہیں، وعید کا دن ہے۔ تو یہ بڑی راتیں جو آتی ہیں، یہ آتی ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، کوئی ناراض ہے تو اس کو منا لو، کوئی روٹھ چکا ہے تو اسے مناؤ۔ کس طرح منائے کہ اس سے قبل کہ تم مغرب میں 6 رکعت پڑھنے جاؤ، پہلے جاؤ، فون مت کرو، اس کے دروازے پر جاؤ اور جا کر اس سے معافی طلب کرو،
اور اگر جا نہیں سکتے کسی وجہ سے تو فون کریں، آپ فارمولیٹی پوری مت کریے۔ اب تو یہ حال ہے کہ گروپس بنے ہوئے ہیں، جن سے معافی مانگنی ہے ان کو میسج جاتا نہیں، اور جن کو نہیں جانتے ان کے پاس میسج آ رہا ہے کہ یار مجھے معاف کر دو۔ بھائی میں تو جانتا بھی نہیں ہوں تم کون ہو، بس ایک فارمولیٹی، تو جہاں پر بھیجنا ہے اب وہاں بھیجیے میسج۔ یہ ہو رہا ہے، تو اسلام نے ہمیں یہ مزاج نہیں دیا۔ تو بڑی راتیں آتی کس لیے ہیں؟ اسی لیے آتی ہیں کہ آپ جو ہے کسی طرح سے بھی ان روٹھے ہوئوں کو منا لو، پھر رب کی بارگاہ میں آؤ اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ تو حقوق العباد انتہائی ضروری ہے۔ تو جو ناراض ہو جائے، حکم یہی ہے کہ اس کے دروازے پر جاؤ، معافی طلب کرو۔ ماں ناراض ہے تو ماں کے قدموں کو چومو، باپ ناراض ہے تو باپ کے قدموں کو چومو۔ اگر بھائی ناراض ہے ہماری وجہ سے، ہم نے دل دکھایا ہو، اور اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہو تو بڑی رات کو رب کی رضا کے لیے خود معاف کر دینا چاہیے۔ تو اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ جو ہے اس سے پہلے کہ رب کی بارگاہ میں آئے، پہلے آپ ان کو راضی کرو۔ ماں ناراض تو ماں کے دروازے پر، باپ ناراض تو باپ کے دروازے پر، بھائی ناراض تو اس کے دروازے پر، رشتہ دار ناراض تو اس کے دروازے پر۔ حضرات گرامی، یہ شریعت نے ہمیں مزاج دیا، یہ حقوق العباد ہے کہ جو ناراض ہو جائے اس کے دروازے پر جائیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی سے رب ناراض ہو جائے، اب ہم کس دروازے پر جائیں؟ کون سے دروازے پر جائیں؟ بھئی مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں ایک شہر میں تو 25 مسجدیں ہیں، کون سی مسجد میں جا کر اپنے رب کو راضی کریں؟ بہت سی مساجد ہیں، کہاں پر جائیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ تو آئیے ہم قرآن کریم سے ہی مدد حاصل کرتے ہیں، رب ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے رب تو ہی ہمیں یہ ارشاد فرما، تو ہماری مدد فرما، تجھے اگر راضی کرنا ہے تو ہم کس دروازے پہ جائیں؟ یہاں تو ہر شخص اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ہمیں یہ فرما، تو ہماری مدد کر۔ جب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں تو پھر قرآن نے یہ آواز دی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر کیا کرے مالک؟ پھر مجھ سے معافی طلب کرو، توبہ کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ رب فرما رہا ہے کہ مجھے بہت بڑا مہربان اور معاف کرنے والا پاؤ گے۔ رب یہ فرما رہا ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کہاں پر حاضر ہو جاؤ؟ حضور کی بارگاہ میں۔ کہیے سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو